بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی۔ جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے کہ فروری کے ابتدائی دنوں میں اردو ادب کی دو معروف شخصیات امجد اسلام امجد اور ضیاء محی الدین ہم سے جدا ہو گئے۔ اس وقت میں معروف شاعر اور ڈرامہ نگار امجد اسلام امجد کے بارے میں مختصر مضمون پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس مضمون کا عنوان ہے میں خوشبوؤں میں ملوں گا، امجد اسلام امجد۔ امجد اسلام امجد کی ایک نظم ہے، اگر کبھی میری یاد آئے۔ اس مشہور نظم کا یہ مصرع ہے، میں خوشبوؤں میں ملوں گا۔ اسے میں نے اپنے اس تحریر کا عنوان بنایا ہے۔ فروری 2023 کے ابتدائی دن اردو ادب کے لیے دکھ اور افسوس لیے ہوئے تھے۔ اردو زبان و ادب کی معروف و معتبر علمی و ادبی شخصیات دنیا چھوڑ گئیں۔ منفرد لب و لہجے کے شاعر، ڈرامہ نگار، گیت نگار، استاد اور محبت کرنے والے انسان امجد اسلام امجد 10 فروری کو ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ 2 دن بعد ہی 13 فروری کو اردو زبان اور ادب کے صوتی آہنگ کے ماہر، صدا کار، اداکار، ہدایت کار، اینکر اور ایک مصنف ضیاء محی الدین دار فنا سے دار بقا کی جانب کوچ کر گئے۔ یہ اردو زبان و ادب کا قیمتی نقصان ہے جو مدتوں پورا نہ ہو سکے گا۔ سامعین اکرام، سچ ہے کہ امجد اسلام امجد کے انتقال کی خبر نے دکھی کر دیا۔ شاعر اور ادیب تو وہ تھے ہی، سب سے بڑھ کر وہ ایک نفیس انسان تھے۔ فوری طور پر جو میرے ذہن میں ایک قطعہ موضوع ہوا وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ محبت کا ایک پیغام تھے امجد اسلام امجد، شاعروں کی جان تھے امجد اسلام امجد، رہیں گے یاد برسوں ادب کی دنیا میں وہ، ادیبوں کی شان تھے امجد اسلام امجد۔ ایک شاعر اتفاق ابرک، ان کا ایک شعر بہت ہی اس مناسبت سے دیکھیے، کہتے ہیں جینے کے ان کے ساتھ بہانے چلے گئے، جینے کے ان کے ساتھ بہانے چلے گئے، اٹھ کر گئے وہ یوں کہ زمانے چلے گئے۔ آئیے ہم اردو زبان و ادب کی اس ہستی کو خراج تحسین پیش کریں، جس نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اردو ادب کو وسیع سے وسیع تر کیا۔ ان کی شاعری اور نثر اردو ادب کا قیمتی اثاثہ ہے۔ امجد اسلام ان کا نام اور تخلص امجد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پنجاب کے شہر لاہور میں 4 اگست 1944 کو جنم لیا اور 79 سال بعد لاہور کی سرزمین میں ابدی آرام گاہ بھی بنی۔ بنیادی طور پر ان کے خاندان کا تعلق سیالکوٹ سے تھا۔ سیالکوٹ نے زندگی کے ہر شعبے کے معروف شخصیات کو جنم دیا۔ ان میں فلسفی، شاعر، مصنف، سیاستدان، ناول نگار، قلم کار، اداکار، موسیقار، صحافی اور کھلاڑی بھی شامل ہیں۔
چند قابل ذکر شخصیات میں شاعر مشرق علامہ اقبال، فیض احمد فیض، نون میم راشد، اثر صیبائی، عبید اللہ سندھی، سر ظفر علی خان، گلزاری لال نندا، سابق بھارتی وزیر اعظم ظفر چودھری، سابق ایئر مارشل، اداکار وحید مراد، عمیرہ احمد، دیو آنند، خواجہ آصف، مختار مسعود، گلوکار غلام علی، جسٹس جاوید اقبال، راجندر سنگھ بیدی، فردوس، عاشق اعوان اور معروف کرکٹر شعیب ملک اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ امجد نے جامعہ پنجاب سے اردو میں ایم اے کرنے کے بعد پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز MAO کالج لاہور میں بطور استاد کی کیا۔ بعد میں وہ مختلف اداروں سے وابستہ رہے، جن میں پنجاب کونسل آف آرٹس، ڈائریکٹر جنرل سائنس بورڈ، پروجیکٹ ڈائریکٹر چلڈرن لائبریری کمپلیکس شامل ہیں۔ مختلف جامعات کے علاوہ علمی و ادبی اداروں سے بھی وہ وابستہ رہے، ساتھ ہی شاعری کا سلسلہ بھی جاری رہا اور ڈرامہ نگاری بھی۔ امجد اسلام امجد کرکٹ کے بھی شوقین تھے، لیکن کرکٹ میں وہ نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ کرکٹ ان کا محبوب مشغلہ تھا، بالکل اسی طرح جیسے فیض احمد فیض زندگی میں کرکٹر بننا چاہتے تھے لیکن نہ بن سکے۔ لگتا ہے کہ سیالکوٹ کی سرزمین میں علم و ادب کے علاوہ کھیل اور فنون لطیفہ کی جانب رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ فٹ بال تیار کرنے میں سیالکوٹ دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ کہا جاتا ہے کہ سیالکوٹ میں سالانہ 40 ملین فٹ بال تیار کیے جاتے ہیں۔ ورلڈ کپ کے دوران ان کی تعداد 60 ملین تک پہنچ جاتی ہے۔ امجد اسلام امجد نے اپنی شاعری کے حوالے سے لکھا: میں تاریخ کے اوراق میں بطور شاعر زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میری شہرت ڈرامہ نگار سے زیادہ ہوئی، مگر میں ایک شاعر کے طور پر یاد رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ شاعری اثر اور خالص ہے، جو میرے اندر سے نمودار ہوتی ہے۔ مجھے بالکل محسوس نہیں ہوتا کہ میں شعر کیسے لکھ لیتا ہوں یا خود وارد ہوتی ہے۔ اس میں کوشش کا عمل دخل نہیں ہوتا، اور یہی شاعری پھر احساسات کے اظہار کے ساتھ ساتھ اس کی کتھارسس کا باعث بھی بنتی ہے۔ امجد اسلام امجد شاعری کے ساتھ ساتھ ڈرامے بھی لکھ رہے تھے، لیکن انہیں اتنی شہرت نہیں ملی تھی۔ 1979 میں ان کے قلم سے ڈرامہ وارث پاکستان ٹیلی ویژن سے پیش ہوا۔ اس ڈرامے نے ایک دھوم مچا دی۔ اس ڈرامے نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ وہ شعر و ادب کے ساتھ ایک معروف ڈرامہ نگار کے طور پر مشہور ہو گئے۔ انہیں شاعری سے عشق تھا، ایک شاعر کی حیثیت سے جینا چاہتے تھے۔ انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ انہیں آقا بیدار وقت کی تصانیف، جن میں ابر کرم، خلاصہ شعر العجم، گلزار نسیم، گنجینہ مطالب، دیوان غالب معشرہ، نگارستان بیدار، مجموعہ مضامین اور دیگر علمی و ادبی تصانیف کو پڑھنے اور ان سے فیض حاصل کرنے کا موقع میسر آ چکا تھا۔ شاعری کے علاوہ ڈرامے، سفرنامے، کالموں کے مجموعے اور دیگر تصانیف ان کے علمی و ادبی کاوشوں کا عملی ثبوت ہے۔ ان کے گیت اور غزلیں معروف گلوکاروں نے گائیں۔ ناظرین اکرام، امجد اسلام امجد نے بہت لکھا اور مختلف موضوعات پر لکھا۔ ان کی تصانیف کی تعداد 2 درجن سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ چند تصانیف میں برزخ، عکس، ساتواں در، فشار، ذرا پھر سے کہنا، وارث، دہلیز، آنکھوں میں تیرے سپنے، شہر در شہر، سفرنامہ، پھر یوں ہوا، یہیں کہیں، باوالا پیمانہ، گیت ہمارے میرے بھی ہیں، خواب، نئے پرانے ہم اس کے ہیں، منشیات کے بہترین افسانے اور دیگر شامل ہیں۔ ان کی تصانیف کی صحیح تعداد تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ اس حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف تعداد بیان کی ہے۔ یقیناً آئندہ کا محقق جب ادب کے اس مینار نور پر تحقیق کرے گا تو ان کی تصانیف، مضامین، کالموں کی صحیح تعداد، ان کے نام سامنے آ سکیں گے۔
امجد اسلام امجد پر ایک کتاب ڈاکٹر تقی آبدی کی مرتب کردہ امجد فہمی سامنے آئی۔ امجد صرف شاعر ہی نہ تھے بلکہ بہترین ڈراموں کے خالق اور مختلف سماجی موضوعات پر عمدہ کالموں کے خالق بھی ہیں۔ امجد کی شاعری، گیت نگاری، کالم نگاری، ڈرامہ نگاری ان کے ساتھ ان کی شخصیت پر جامعات کی سطح پر تحقیق وقت کی ضرورت اور ادب کے اس مینار نور کی خدمات کو کرتاس پر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی گفتگو کا اختتام امجد کی اس دعا پر کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے انتقال سے 7 دن قبل مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کی تھی۔ یہ دعا ان کے آخری کالم مکہ سے مدینہ میں موجود ہے۔ یہ کالم 5 فروری کو روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہوا۔ اس دعا سے وہ امجد سامنے آیا جو وسیع اور کشادہ سوچ کا مالک تھا، درگزر کرنے والا اور معاف کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ امجد نے دعا سے قبل روضہ رسول پر وہ نعت پیش کی جو انہوں نے سب سے پہلے کہی تھی۔ اس کے چند اشعار پیش ہیں۔ ابر، خورشید، قمر، روشنی، پھول، صدا، سب تھے موجود مگر ان کا مفہوم نہ تھا، مجھ کو بھی دیجئے کبھی میرے ہونے کا پتہ، یا نبی صلی علی، یا نبی صلی علی۔ امجد نے اللہ کے حضور دعا کچھ اس طرح مانگی تھی: دعاؤں کے ساتھ مجھے زیادہ تر احباب کے لیے نام بنام اور باقیوں کے لیے اجتماعی طور پر دعا کرنے کا وقت مل گیا، اور اس کے ساتھ ہی رب کریم نے مجھے توفیق بھی عنایت کی کہ میں ان سب لوگوں کے لیے بھی دعا اپنی طرف سے معافی کے اعلان کے ساتھ ان کی مغفرت کے لیے بھی دعائیں کر سکوں جنہوں نے زندگی کے اس سفر میں کبھی نہ کبھی میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی، کہ دل میں بار بار وہ آیت گونج رہی تھی جس کا مفہوم یہ تھا کہ بدلہ لینا تمہارا حق ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ آیت نمبر 149 سورہ نساء یہ ہے۔ امجد کی یہ دعا کہ جس نے بھی زندگی کے کسی حصے میں ان کے ساتھ زیادتی کی انہیں معاف کرنے کی خواہش بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے ایسے عزیزوں اور دوستوں کو دل سے معاف کر دیں جن کے عمل سے ہمیں زندگی میں دکھ پہنچتا رہا ہے۔ آخر میں امجد کی وہ مشہور نظم کے کچھ اشعار پیش کروں گا۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا، اگر وہ نخل فلک سے اڑ کر تمہارے قدموں میں آ گرے تو یہ جان لینا وہ استعارہ تھا میرے دل کا۔ اگر نہ آئے مگر یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیوار جان نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے۔ اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہروں پہ ہاتھ رکھنا، میں خوشبوؤں میں تمہیں ملوں گا، مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا، میں اوس کے قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا۔ اگر ستاروں میں، اوس کے قطروں میں، خوشبوؤں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا، میں گرد ہوتی ہوئی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا۔ کہیں یہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ بھی بکھر چکا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا، میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا، کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رک کے تم کو صدائیں دوں گا، سمندروں کے سفر پر نکلو تو اس جزیرے پر بھی اترنا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔